السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک اور نیا سال آ گیا ہے آپ لوگ کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا ساتھ مزید آگے ایک ساتھ چلتا رہے گا۔ تو سب کو مبارک ہو نیا سال۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو اچھا سا رسپانس دیا کرے۔ ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم اس ناول کا پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ چھت پر چلتے پنکھے کو گو رہی تھی جو ہلکی رفتار سے چل رہا تھا۔ اسے 3 دن ہو گئے تھے اس جگہ پر قید، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نہ تو کوئی اب تک اس سے ملنے آیا تھا، نہ ہی کسی نے اسے باہر نکالا تھا۔ بس ایک بوڑھا آدمی تھا جو اسے 2 ٹائم کھانا اور پانی دے جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی جیسے ہی اسے باہر سے کسی کی کھڑکی کھولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کی طرف دوڑی۔ بابا، خدا کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک ساتھ کتنے سوال کرو گی؟ وہ کر گئی تھی پر وہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگی، مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحم کرو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو بابا، میں بہت دور چلی جاؤں گی، آپ کا کسی کو نہیں بتاؤں گی، چاہے وہ مجھے مار ہی کیوں نہ دے۔ آپ پلیز میری مدد کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے۔ وہ ان کی منتیں کر رہی تھی مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آخر وہ غصے سے بولی، اللہ تم لوگوں سے حساب لے گا اور ضرور لے گا۔ اتنی بات سن کر وہ بولا، بیٹی یہاں سے کوئی بھی شخص تمہیں سائیں کی اجازت کے بغیر نہیں نکال سکتا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ تمہارا بہت برا حال کریں گے، کیونکہ یہ جگہ شہر سے بہت زیادہ دور ہے، تم یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ دعا کرو سائیں کو تم پر رحم آ جائے۔ اتنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کھڑکی بند کرنے والا تھا جب وہ بولی، بابا آخری بات بتاتے جاؤ، تم لوگوں کے سائیں کا نام کیا ہے؟ وہ پیچھے مڑے بنا ہی بولا تھا، سائیں کرمداد۔ امی جلدی کرے، مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ ناشتے کی میز پر زور زور سے اپنی ممی کو آوازیں دے رہی تھی، لا رہی ہوں، شور کم مچایا کرو۔ اس کی امی نے کچن سے ہی آواز بلند کی، جلدی کریں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ چھوٹا سا گھر علی خان کا تھا جہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ زہرا علی کی بیوی، ہبہ بڑی بیٹی جو کہ کالج پڑھتی تھی اور شام میں ایک بہت بڑی بوتیک میں کام کرتی تھی، نور چھوٹی بیٹی جو کہ اسکول میں پڑھتی تھی، احمد جو کہ اسکول میں داخل ہی ہوا تھا ابھی تو۔ احمد کو تو علی خان اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے، اسکول چھوڑ دیا کرتے تھے، جبکہ ہبہ نور خود جایا کرتی تھی۔ نور پیدل ہی جاتی تھی جبکہ ہبہ بس سے کالج اور بوتیک جایا کرتی تھی۔ 2 کمروں کے سامنے برآمدہ اور ایک طرف کچن جبکہ دوسری طرف واش روم بنا ہوا تھا، چھوٹا سا صحن جس میں فرش ابھی چند روز قبل ہی بنا تھا۔ علی کی تنخواہ میں گھر میں مشکل سے ہی گزارا ہو رہا تھا تو ہبہ نے اپنی پڑھائی اور دوسرے اخراجات کے لیے شام میں ایک بوتیک میں کام کرنا شروع کر دیا۔ علی غصہ تو ہوئے مگر پھر ہبہ اور زہرا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد تھا کہ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے ہبہ؟ کرن نے ہبہ کو خاموش دیکھا اور اداس دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس آج کے لیکچر کا سوچ رہی ہوں، کافی مشکل ہے اور ساتھ ہی ٹیسٹ بھی دے دیا ہے سر نے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی تو آج سوچ رہی ہوں کہ بوتیک سے چھٹی لے لوں۔ ہاں تو لے لو، اس میں مشکل کیا ہے؟ کرن نے پوچھا تھا۔ کرن ہبہ کی واحد دوست تھی اور ساتھی تھی۔ ہبہ اپنی ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ نہیں، مشکل تو کچھ نہیں ہے، ہبہ نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، پر کرن نے پوچھا، مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ تم آج کچھ زیادہ ہی پریشان ہو، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ کرن نے استفسار کیا تھا۔ ہبہ آج کل کچھ زیادہ ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ بات کرن نے پہلے بھی نوٹ کی پر پوچھا نہیں، لیکن آج تو وہ خاموش اور ڈری ڈری سی بھی لگ رہی تھی۔ کرن سے رہا نہیں کیا اور اس نے پوچھ لیا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے۔ نہیں کرن، سب کچھ ٹھیک ہے، ہبہ نے اٹک کر جواب دیا۔ سب ٹھیک نہیں لگ رہا ہبہ، اب کیا تم مجھ سے بھی چھپاؤ گی؟ کرن نے خفا ہو کر بولا۔ کرن خفا کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے علاوہ کس کو بتاؤں گی بھلا میں؟ ہبہ نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہبہ پھر سے گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مس ہبہ، کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں، مائک سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ہبہ جو ایک کلائنٹ کو ڈیل کر رہی تھی فوراً کاؤنٹر کی طرف بڑھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی اور مہنگی بوتیک تھی، یہاں سب سے کم رینج والا سوٹ بھی 35,000 سے شروع ہوتا تھا اور سب کلائنٹ ہی امیر ترین تھے، مگر اس کی تو بات ہی کچھ الگ تھی۔ وہ جب بھی آتا سب کی دوڑیں لگ جاتی تھی، مگر اس کی الگ ہی فرمائش تھی اور اس کا باس اس کی ہر بات مانتا تھا، تو وہ خاموش اور خوبصورت انسان جب بھی آتا سب کی دوڑیں لگ جاتی۔ اب تک کوئی 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور وہ دوڑ کے تھک چکی تھی، مگر ابھی بھی اس کی جان چھوڑنے کی کوئی چانس نہیں تھی۔ 50 سوٹ نکال کر وہ خاموش کھڑا اس سے اشارہ کرتے ہوئے گویا ہوا، سلیکٹ۔ ایک لفظ ادا کرنے کے بعد وہ خاموش کھڑا ہوا انتظار کرنے لگا۔ ہبہ نے کچھ سوٹ واپس رکھ دیے، اس کے بعد پھر سے بولا، سلیکٹ۔ ہبہ نے مزید کچھ جوڑے واپس رکھ دیے۔ اب کی بار پیک کی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے شکر ادا کیا اور تمام ڈریس کو پیک کرنے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حسب معمول وہ آج بھی 5 لاکھ کی شاپنگ کر کے گیا تھا۔
ہبا کے باس نے ہبا کو بلایا اور مسکرا کر کہا اچھا آپ ہاف ڈے جا سکتی ہیں۔ ہبا نے حیران ہو کر باس کو دیکھا جو اب اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باس نے کیسے بغیر کسی وجہ کے اسے چھٹی دے دی؟ وہ حیران تھی، مگر اب دے دی تھی تو وہ خوش بھی تھی۔ آج کچھ احمد کے لیے بھی خرید لوں گی، وہ کافی دنوں سے ہی کہہ رہا تھا کہ اسے اسکول کا تحفہ چاہیے، تو وہ بوتیک سے سیدھا بازار کی طرف چل پڑی تھی۔ لڑکی اٹھو، سائی نے بلایا ہے۔ ایک آدمی نے آ کر اسے بلایا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے اسے پکڑا اور باہر کی طرف لے چل پڑا تھا۔ سامنے برآمدہ اور پیچھے بہت بڑی حویلی تھی۔ وہ خاموش اس شخص کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں قید کیوں کر رکھا ہے، اس کا قصور کیا ہے۔ کافی چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے برآمدہ میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے ایک بہت پروقار اور بارب شخصیت کا حامل انسان بڑی شان سے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ لڑکی بیٹھ جاؤ، گرجدار آواز سنائی دی تو وہ فوراً ڈٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد اس آدمی نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور تمام ملازم باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ آدمی سے مخاطب ہوا، نام کیا ہے تمہارا لڑکی؟ ہبا، اٹک کر اور ڈر کر جواب دیا گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ ہبا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ ہمت کر کے پوچھا گیا۔ کیوں پڑ گئی ہو زاویار شاہ کے پیچھے؟ زاویار یہ نام کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں پڑا تھا۔ میں کب زاویار شاہ کے پیچھے پڑی ہوں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا اور جلدی سے بولی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے جلدی وضاحت دی تھی۔ پاگل سمجھ رہی ہو مجھے؟ زوردار آواز تھی، وہ غصے سے دھارا تھا۔ وہ رو پڑی تھی اور پھر پھر کر رو رہی تھی۔ خاموش، زور سے بولا۔ وہ خاموش ہوگی پر ہچکی بن گئی تھی۔ مجھے جانے دے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی ہمت کر کے اس نے کہا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، جب تک وہ اپنی خاندانی منگیتر سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہو جاتا تم کہیں نہیں جا سکتی۔ 2 ٹوکر فیصلہ سنایا گیا تھا اور وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، پر کرم داد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شکورے لے جا اس لڑکی کو اور بند کرتے جا کر۔ نہیں، مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ چیخ رہی تھی مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بازار میں کافی رش تھا تو اسے کافی وقت لگ گیا تھا، لیکن وہ خوش تھی کہ آج اس نے احمد کا اسکول بیگ لے لیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتا ہبا کو بونس میں بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے، جس سے وہ اکثر احمد اور نور کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتی تھی۔ اور آج بھی اسے 10,000 ملے تھے تو وہ نور، احمد اور ماں کے لیے کچھ تحفے خرید چکی تھی، مگر بازار سے باہر نکل کر اسے علی یعنی اپنے باپ کا خیال آیا کہ ان کے لیے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ وہ پھر سے واپس مڑ گئی تھی۔ ہاں، یہ پیک کر دے۔ اس نے علی کی پسند کی سینڈل اور سلیپر لیے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے جوتے اب خراب ہو گئے ہیں، مگر گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ ان سے ہی گزارا کر رہے تھے۔ شاپنگ کرتے کرتے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ رات کے 10 بج گئے تھے اور بازار اس گھر سے کوئی 45 منٹ کی مسافت پر تھا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو جان حلق میں آ گئی تھی کیونکہ راستہ سنسان تھا اور حالات خراب تھے۔ اس نے جلدی سے رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ تھوڑی دور گئی کہ رکشہ اچانک سے بند ہو گیا تھا اور ارد گرد سنسان جگہ تھی۔ وہ ڈر رہی تھی اور اوپر سے رکشہ خراب ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے پوچھا تھا۔ باجی، لگتا ہے تیل ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ آپ کو دوسرا رکشہ کروانا پڑے گا کیونکہ یہ اب آگے نہیں جا سکتا۔ دوسرا رکشہ؟ وہ پریشان ہوگی، یہاں دوسرا رکشہ ملنا بہت مشکل ہے بھائی، آپ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ گویا ہوئی تھی۔ اسی طرح 1 گھنٹہ اور گزر گیا، نہ تو کوئی اور رکشہ آیا نہ ہی وہ ٹھیک ہوا۔ باجی، آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا کیونکہ اب اور انتظار نہیں کر سکتا میں، رکشے والا بولا تو وہ خاموشی سے اتر گئی تھی جبکہ وہ بہت ڈر رہی تھی، مگر اب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا پیدل چلنا، وہ بھی آدھی رات کو ہی سوچ کر ہی وہ کانپ رہی تھی، مگر جلدی قدم اٹھا رہی تھی جب اچانک اسے دور سے روشنی دکھائی دی جیسے کوئی گاڑی اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔ وہ بہت ڈر گئی تھی مگر اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے گاڑی کے سامنے آگے سے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص سے مخاطب ہوئی، بھائی اللہ کا واسطہ مجھے گھر تک چھوڑ دیں، اس وقت یہاں دوسرا رکشہ نہیں مل رہا، مجھے گھر سے بہت دور آ چکی ہوں۔ اس لیے اس آدمی نے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو جلدی سے سوار ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی بولا، میں ہبا، آپ کو کدھر اتاروں، راستہ بتا دیں۔ تو وہ اس کے نام لینے سے گھبرا گئی تھی۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا کلائنٹ تھا، زاویار شاہ۔ ہبا نے رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی مگر یہاں اس کی مدد کرنے کو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں 2 ہفتے سے قید تھی مگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ ماں باپ، احمد اور نور سب کی بہت یاد آ رہی تھی مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ تو وہ بھاگ سکتی تھی نہ ہی اس طرح رہ پا رہی تھی کیونکہ کرم دار نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کے ماں باپ کو بھی قید کروا دے گا۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ بچا تھا، وہ کدھر جائے اور کیا کرے، تو وہ خاموشی سے قید کاٹ رہی تھی بنا کسی قصور کے۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی اور وہ ماضی کی یادوں میں گم ہو گئی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں ہبا؟ بہت آہستہ سے سوال کیا گیا تھا۔ وہ میں شاپنگ کرنے چلی گئی تھی اور وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ رات اتنی ہو جائے گی، رکشہ خراب ہو گیا تو مزید دیر ہوگی، اس نے وضاحت دی تھی۔ احتیاط کیا کرے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آہستہ مگر زور دیا گیا تھا۔
جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس نے جلدی سے اپنی بات کہی اور راستہ بتانے لگی۔ سر مجھے آج چھٹی چاہیے۔ ہبا اپنے باس سے فون پر اجازت مانگ رہی تھی مگر وہ اسے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آج زاویہ شاہ صاحب آ گئے تو وہ اس کے علاوہ اور کسی سے مطمئن بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ اور کوئی انہیں ڈیل بھی نہیں کر سکتا۔ سر اگر شاہ صاحب آ گئے تو میں ان کو ڈیل کرنے کے لیے کچھ وقت نکال لوں گی، پر ابھی بہت ضروری کام ہے، میں نہیں آ سکتی پلیز۔ ہبا کے یوں کہنے اور اتنی ریکویسٹ کرنے کے بعد اس کے باس نے شرط پر چھٹی دے دی کہ اگر زاویہ شاہ آ گیا تو ہر صورت بوتیک پر پہنچے گی۔ ہبا مان گئی مگر وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اگر وہ آ جاتا تو اسے واقعی سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا۔ ہبا زارا ہبا کو بلا رہی تھی کہ آ کر کچن میں اس کا ہار بڑھا دے۔ وہ آج کالج بھی نہیں گئی تھی اور بوتیک سے بھی چھٹی لے لی تھی کیونکہ آج کچھ لوگ ہبا کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور علی خاص طور پر اسے آج گھر رکنے کا کہہ کر گئے تھے۔ آج 1 ماہ ہو گیا تھا اور وہ غائب تھی۔ زارا روتے ہوئے اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کی بات مان کر اس کو بوتیک پر کام کرنے کی اجازت دی تھی، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اور وہ لوگوں نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہے۔ زارا ان کو صفائی تھک چکی تھی کہ انہوں نے اس محلے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ اور برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی ان کو ذلیل کرے، جبکہ دل اب بھی اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ ان کی سب سے اچھی اور نیک معصوم بیٹی گھر سے بھاگ سکتی ہے۔ وہ تو بہت حساس کرنے والی تھی مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ آج اسے بوتیک پر کام شروع کیے کوئی 1 ماہ گزر گیا تھا جب وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھی اور وہ صاحب تشریف لائے تھے۔ زاویہ صاحب آئیے ایک خاص پروٹوکول دیا گیا تھا اور وہ مسکرا کر اس کا جواب دے رہا تھا، چائے اور کافی لوازمات کے ساتھ اس کی تواضع کی گئی تھی اور وہ بہت رب شخصیت کا مالک تھا۔ مس ہبا سر کو اوپر ہال میں چھوڑ آئیں، باس نے حکم دیا۔ وہ یس سر کہہ کر ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اوپر ہال میں پہنچ کر وہ ان کے پاس رک گئی تھی اور سیلز بوائے کو دیکھنے لگی۔ مس زاویہ اسے مخاطب ہوا تھا، مس مجھے ڈریس چیک کروائیں۔ نہایت روبدار آواز تھی۔ ہبا ڈر کر فوراً پیچھے مڑی اور جلدی سے ایک کے بعد ایک سوٹ نکال کر دکھانے لگی۔ خاموش نہ ہو۔ ہبا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، سوالی نظر سے دیکھا کہ کوئی پسند آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور ایک لفظ ادا کیا، مور۔ ہبا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر سے کپڑے نکالنے لگی۔ اتنی دیر میں سیلز بوائے آ گیا تھا، بڑے ادب سے سوال کیا، آپ جائیں مس ہبا، میں سر کو ڈیل کرتا ہوں۔ اس نے ہبا کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس مڑی تھی کہ زاویہ شاہ کی آواز آئی تھی۔ رکیے مس۔ ہبا نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا، سیلز بوائے کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کی طرف مخاطب ہوا، اب رک کیوں گئی ہیں، ڈریسز چیک کروائیں۔ ہبا زرد رنگ کے ساتھ اسے مزید کپڑے دکھانے لگی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس نے کچھ ڈریس پسند کی اور پیک کرنے کا آرڈر دیتے ہوئے نیچے کاؤنٹر کی جانب مڑ کیا تھا۔ ہبا نے شکر ادا کیا، وہ بھی نیچے کاؤنٹر پر پہنچ کر تمام ڈریس کو پیک کرنے کا بول کر واپس سے لیڈیز ہال کی طرف چل پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مس ہبا کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ مس ہبا ویل ڈن، حمد نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا اور بولا، مس آپ نے بہت جلد کام سیکھ لیا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر کہ آپ نے زاویہ شاہ صاحب کو بڑے اچھے سے ڈیل کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہوئے گئے ہیں، اور یہ رہا آپ کا بونس۔ حمد نے ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تو ساتھ اس کو کسٹمر ڈیل کی ڈیوٹی پر مامور کر دیا تھا۔ ہبا بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، جلدی سے پیک کھولا، اس میں 5000 روپے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، آج گھر جاتے ہوئے کچھ فروٹ لے جائے گی اور گھر کا ضروری سامان بھی۔ گھر اتار کر وہ رکا نہیں تھا، ناہید نے ہبا سے کوئی بات کی تھی۔ جہاں ہبا پریشان تھی وہاں حیران بھی تھی کہ اس طرح اس کو راستے میں مل گیا، مگر اس وقت اس نے خیریت سے گھر پہنچنا ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت سمجھی اور دروازے پر دستک دی۔ زارا اور علی خان جاگ رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے، مگر اس کا حل بھی ان کے پاس موجود تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، آج جلدی چھٹی مل گئی تھی تو میں بازار چلی گئی اور وہاں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی علی کی گردن کے ارد گرد بازو ڈال دیے تھے جس سے ان کا سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ احتیاط کیا کرو، آہستہ مگر فکرمندی سے کہا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار ان کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا اور آنسو نکل آئے تھے، دل سے اپنے باپ اور ماں کے لیے دعا بھی نکل آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سر پر ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اتنا کہہ کے اس نے جلدی سے شاپنگ بیگ کھولا اور سینڈل اور سلیپر نکال کر بابا کی طرف بڑھائے۔ بابا یہ آپ کے لیے میں لے کر آئی ہوں۔ علی نے جوتے دیکھے تو بلا اختیار ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور انہوں نے ہبا کو چوم لیا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس موجود تھے بیٹے جوتے، انہوں نے پیار سے کہا تھا کہ ضرورت نہیں تھی، آپ کے اوپر تو میری جان بھی قربان ہے میرے پیارے بابا۔ اس کے اس جملے پر وہ مسکرا دیے تھے اور بولے، جاؤ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، صبح کالج پہ جانا ہے۔ تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، امی کھانا لگا دیں۔ آج بھی وہ حسب معمول ڈمی پر نیا سوٹ سلیکٹ کر رہی تھی جب مس ہبا کاؤنٹر پر تشریف لے آئی۔ آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ حمد اسے ابھی بھی یہ جوڑا سلیکٹ کر کے ڈسپلے پر لگانے کا حکم دے کر گیا تھا اور ابھی پر کافی زور بھی دیا
اور ابھی پر کافی زور بھی ڈالا گیا تھا۔ مس ہبا کاؤنٹر پر تشریف لے آئیں۔ دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ خاموشی سے اس طرف چل پڑی تھی۔ مس ہبا، آپ اتنی دیر کدھر مصروف تھی؟ حمد نے غصے سے کہا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سر، آپ سوٹ ڈسپلے کرنے کے لیے بول کر گئے تھے، ہبا نے احمد کو یاد کروانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا اٹس اوکے، او یس، اس نے کچھ یاد آنے والے انداز میں کہا۔ آپ سر کو لیڈیز ہال میں لے جائیں اور جو یہ کہیں ان کو چیک کروائیں۔ جی سر، کہہ کر وہ مڑی اور زاویہ شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ چلیں سر۔ زاویہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ اوپر ہال میں پہنچ کے اس نے بڑے ادب سے پوچھا، فینسی یا کیجول؟ ایز یو وش، مختصر جواب دیا گیا تھا۔ اوکے۔ اس نے دونوں طرح کے ڈریس چیک کروانے شروع کر دیے تھے۔ 1 2 10 20 اف کیا چیز ہے یہ؟ اس نے اس طرف دیکھا جو سنجیدگی اور غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر، کون سا ڈریس پیک کروا دوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ زاویہ نے 2 سوٹ نکال کے اسے تھمائے۔ پیک کرنے کا بول کر نکل گیا تھا۔ ہبا اس کے پیچھے دوڑی اور آرام سے بولی، سر جینٹس نو۔ مختصر جواب دیا، اوکے سر، کہہ کر وہ واپس مڑے۔ دونوں ڈریس چیک کرنے کے بعد پیک کروا دیا۔ آج بھی حسب معمول وہ اس کے لیے بونس دینا نہیں بولا تھا۔ اٹھو لڑکی، یہ شگوری کی آواز آئی تو وہ بڑی مشکل سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چل، آج تجھے حویلی جانا ہے، شگوری نے ہبا کو بتایا اور پکڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی اور وہ کسی غلام کی طرح اس کو پکڑ کر باہر لا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا کر وہ لوگ اسے ایک انجانے راستے کی طرف لیے چل پڑے تھے۔ ہبا کسی بے جان چیز کی طرح ایک طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ لوگ اسے اب نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ مسلسل رات میں گاڑی چلتی رہی اور صبح کے وقت ایک بہت بڑی حویلی میں آ کے رکی تھی۔ ادھر وہ لڑکی شگوری نے آواز دی تو وجہ سے ہوش میں آئی تھی۔ شگوری نے اس کو پکڑا اور حویلی کی طرف لے پڑا تھا۔ حلیمہ بھی اس کو اندر لے جا، اور سائیں کرم داد نے اسے بھیجا ہے اور بولا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نرمی نہ رکھی جائے۔ حلیمہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تو ایک طرف چل پڑی۔ ہبا نے ارد گرد نظر ڈالی اور حویلی کی اونچی دیواریں دیکھی اور نظر جھکا لی۔ تو یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا تمہیں لڑکی، حلیمہ نے غصے سے کہا تھا۔ حلیمہ ایک سخت خاتون تھی اور کرم داد کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ ہبا کے ساتھ کوئی نرمی کرنے والی نہیں تھی۔ یہ بات ہبا سمجھ گئی تھی۔ چل جلدی چل، حلیمہ چلائی تھی۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولی، نظریں نیچی کر۔ ہبا کے آنسو نکل آئے تھے کیونکہ آج تک اسے کسی نے نہیں مارا تھا۔ وہ ایک ایسے گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی سائیں اجازت ہے؟ حلیمہ نے حویلی کے بڑے دروازے پر دستک دی تھی۔ آجا۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ بی بی سائیں، یہ لڑکی کرم داد نے بھیجی ہے۔ حلیمہ کی بات سنتے وہ عورت اٹھی اس کے قریب آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی اس نے ہبا کو بالوں سے پکڑ کر زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ کمزاد میری بیٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تیری یہ اوقات ہے؟ میں تجھے تیری اوقات یاد کرواؤں گی کہ تو کیا چیز ہے۔ نفرت اور غصے سے مسلسل عورت ہبا کو مار رہی تھی۔ ہبا بابا سے کہہ رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے مگر وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ لے جا اس کو اور دے جا کر چھوٹی بیوی کو۔ بہت مارنے کے بعد اس نے حلیمہ کو آواز دی تھی تو وہ اسے پکڑ کر اوپر لے جانے لگی۔ ہبا نے بوتیک سے 1 ماہ کی چھٹی لی تھی کیونکہ اس کے ایگزام ہونے والے تھے اور وہ اسے تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ آج اسے گھر پر 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا اور کچھ دنوں بعد اس کے ایگزام ختم ہونے والے تھے۔ ہبا سارا اندر داخل ہوتے ہی بولی تھی، تمہارا باس کا فون آیا ہے، بات کرو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حمد ایک اچھا اور نیک انسان تھا۔ ساتھ ساتھ علی خان بھی ان سے مل چکے تھے تو اگر کوئی کام ہوتا تو علی کے موبائل میں نمبر پر ہبا سے بات کر لیتے تھے۔ ہبا، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کیا سر پلیز بتائیں، ہبا نے کہا تو وہ بولے کہ آج آپ کو آنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے، زاویہ تشریف لا رہے ہیں مگر وہ کسی سے مطمئن نہیں ہو رہے سر، اس وقت رات کو مشکل ہے، ہمارے پاس کوئی گاڑی بھی نہیں ہے۔ اس نے صاحب گوئی سے کہا تھا، میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں سر، آپ بابا سے بات کر لیں۔ اوکے۔ ہبا کے آتے ہی سب پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا یونیفارم پہننا چاہا تو حمد نے روک دیا تھا۔ اٹس اوکے مس ہبا۔ اوکے سر، یہ کہہ کر وہ زاویہ شاہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ سر چلیں پلیز۔ زاویہ جو اسی کا انتظار کر رہا تھا فوراً اٹھا اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اب 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ نیچے آتا دکھائی دیا تھا۔ امن نے اسے دیکھ کر فوراً پوچھا، کیا بات ہے، کیا کوئی غلطی ہوگی؟ زاویہ نے نام سر ہلایا تو مطمئن ہوا۔ اتنے میں ہبا کچھ ڈریس لیے نیچے آئی تھی اور اس کو پیک کروانے لگی۔ آج کا بونس 20,000 تھا۔ اسے دیکھ کر ہبا حیران کمر پریشان زیادہ ہو گئی تھی۔ سر میں یہ نہیں لے سکتی، بہت بڑی رقم ہے، آپ ان کو واپس کر دیں پلیز سر۔ احمد نے زیادہ زور نہیں دیا اور پیکٹ سنبھال لیا۔ امی نہ جائیں پلیز، نورے روتے ہوئے زارا سے کہا تھا۔ نہیں اب ہم یہاں نہیں رک سکتے، ہمارا دانا پانی ختم ہو گیا یہاں سے، زارا نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ احمد ان باتوں سے انجان بس کھیل کود میں مصروف تھا۔ جلدی کرو، بہت کام ہے، زارا نے کہا تو وہ خاموشی سے اٹھی اور سامان پیک کرنے لگی۔ امی اگر ہبا بھی آ گئی تو ہم یہاں نہ ہوئے تو نہ جائے کہیں اور۔ نور نے ایک دفعہ پھر سے ماں کو منانا چاہا تھا، جو ماں باپ کی عزت پامال کرتے وہ واپس مڑ کر نہیں آتے، زارا نے کہا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ نور بھی رو رہی تھی مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح وہ تینوں خاموشی سے ایک انجان منزل کی طرح روانہ ہو گئے تھے۔
कॉलेज में अच्छे ग्रेड आने के बाद इसने अब ये यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और साथ साथ बुटीक पर भी काम कर रही थी। बुटीक में इसे 2 साल होने वाले थे और अब इसके वालिदैन इसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। नूर को भी हिबा ने अपनी बुटीक में काम दिलवा दिया था। खुद वो अब पार्ट टाइम से फुल टाइम जॉब करने लगी थी। 2 दिन क्लास के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता था, बाकी वो सारा वक्त बुटीक में ही होती थी। जावेशा अब मामूल से आने लगा था। लेडीज़ और जेंट्स दोनों ड्रेस खरीदता। अब वो बोलता नहीं था, बस इशारा करता था और हिबा इसका इशारा समझ आया करती थी। हिबा के अलावा किसी से भी मुतमिन नहीं होता था। या तो हिबा को बुलाया जाता था या फिर वो वापस चला जाता था। आज भी हस्बे मामूल वो रात को घर वापस आ रही थी जब इसे बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई इसका पीछा कर रहा है, मगर ना कोई नजर आ रहा था, ना कोई किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही थी। ये सिलसिला कोई साल भर से जारी था। वो जब भी घर वापस जाने के लिए निकलती इसे ऐसा एहसास होता जैसे कोई शख्स इसका मुसलसल पीछा कर रहा है, मगर आज तक सामने कोई ना आया था। नूर के साथ होने से हौसला रहता था, मगर आज वो बीमार थी तो नहीं आ सकी थी। अकेली होने की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी। इसे बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। बारिश बार बार शुरू हो चुकी थी और वो और भी ज़्यादा ज़ोर से चलने लगी थी। बादल ज़ोर से गरज रहा था। जब इसका ध्यान बाहर की तरफ किया तो इसने जल्दी से काउंटर पर आकर हमें से छुट्टी का बोला, क्योंकि अगर बारिश शुरू होगी तो वो घर वापस नहीं जा सकेगी। रास्ता बंद हो जाएगा और पानी जगह जगह खड़ा हो जाएगा। मगर बारिश शुरू होगी तो इसकी जान निकलने वाली थी। जल्दी से रिक्शा रोका और इसमें सवार होगी। थोड़ी ही दूर गई होगी कि बारिश ने जोर पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा परेशान थी। साथ साथ से किसी के पीछा करने के खौफ ने भी हिला कर रख दिया था। भाई जल्दी चलाओ। वो बाबा पीछे से बोल रही थी, मगर बारिश और तूफान इतना शदीद था कि रिक्शा चलाना मुश्किल हो गया था। फिर वो वही हुआ जिसका डर था। रिक्शा ख़राब हो गया। वो ज़ारों की तार रोने लगी। वो कमज़ोर नहीं थी, मगर इस लम्हे से लग रहा था कि उसे मार देंगे। एक अनजाना खौफ इसे डरा रहा था कि आज वो घर वापस नहीं जा पाएगी। बीबी आपको इधर ही उतरना पड़ेगा। अब आगे चल कर जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और रिक्शा ख़राब हो गया है। भाई नज़र डाली तो वो सहम गई थी और बोली, भाई आप मुझे बस से थोड़ी दूर चली जाने दें, फिर वापस चले जाना। अच्छा कहकर वो आदमी इसके दूर जाने का इंतज़ार करने लगा। खबरदार अगर मेरे पास आए। तो वो पूरी कुव्वत से चलाई थी, मगर इन पर कोई असर नहीं हुआ था। इसके महल्ले के उबाश लड़के थे जो नशे में चोर इसकी तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक एक तरफ हिबा जोर से चलाई, मदद करो। वो कोई अजनबी था जिसने खुद को छुपा रखा था। हिबा पर नज़र पड़ते ही इसे भागने का इशारा किया तो इसने दौड़ लगा दी। छोटी बीबी साईं लड़की हाजिर है। हलीमा की आवाज़ सुनते हुए लड़की कम और ज़्यादा बाहर निकली और हिबा पर भूखे शेरों की तरह हमला कर दिया। वो इसे थप्पड़ मुक्के मार मार कर अपने पाँव पर गिराती बार बार बोल रही थी, यह है तुम्हारी जगह, पाँव की जूती हो तुम। और मारे जा रही थी इसे, तुम्हारी वजह से इसने मुझे ठुकरा दिया, मैं तुझे मार दूँगी, मार देना। पर अभी नहीं। हलीमा ने ले जा इस लड़की को, जाकर बंद कर दे, खाना पीना दे देना, मर जाएगी वरना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके हलीमा इसे किसी स्टोर में बंद कर गई थी, जहाँ ना पंखा था ना ही लाइट। वो बुरी तरह से दर्द से करा रही थी और रो रही थी, मगर इसकी कोई नहीं सुन रहा था। अचानक इसे वो रात याद आ गई जब वो बाश लड़के कोई पूरी तरह से फंस गई थी के दरमियान फंस गई थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मदद करो। वो अजनबी जिसने इसको बहुत ज़्यादा मारा था और वो लड़के को ये 2 माह अस्पताल में दाखिल रहे थे, तो वो क्या वो ज़ावेर था। सुबह बुटीक जाने से पहले अली ख़ान ज़ारा को बता रहे थे कि नेक वक्त आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन जमीला की तरफ चक्कर लगा लेना। क्यों जी, क्या बात है, क्या कुछ हुआ है? अम्मी ने किचन से आवाज़ बुलंद करके अब्बा से पूछा था, अरे इनके बेटे की रात किसी से लड़ाई हुई है और इसने बहन जमीला के बेटे को बहुत बुरी तरह मारा है, मौत के मुंह से वापस आया है। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेचारा। ज़ारा ने दुखी अंदाज में कहा था, आज जाऊँगी ज़रूर, हाँ, और साथ कुछ फल भी लेती जाना, घर नहीं है वो, तुम बहन जमीला को ही मिला ना। अच्छा कहकर ज़ारा दोबारा किचन में चली गई तो हिबा को आवाज़ दी कि वाकई नाश्ता कर ले। हिबा ने अपनी अम्मी को बातों बातों में जाने से मना भी किया था कि क्या ज़रूरत है जाने की, वो बदमाश किस्म के लड़के हैं, मगर अम्मी कहाँ मानने वालों में से थी। क्या जावेशा मेरा पीछा करता था, दिल जोर जोर से दुआई दे रहा था, मगर जहन मानने को तैयार ना था। इतने में दरवाज़ा खुला और कोई औरत अंदर आई थी। उठ पुत्र रोटी खा ले। हिबा ने सर उठा के वो देखा तो मुलाजमा थी, मगर हलीमा से बहुत मुख्तलिफ। हिबा रात से भूखी थी और मार की वजह से और भी नडाल हो गई थी। खाना देखकर लग रहा था कि मुलाजमीन के लिए बनाया गया है। वो भूखी थी तो जल्दी से पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। क्या 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 गुनाह सरसद हो गया, मेरा पुत्र बहुत प्यार वाला लहजा था। हिबा की आंखें नम होगी। मैं बेकसूर हूँ अम्मा। वो औरत इनकी खास मुलाजमा सकीना थी, पर दिल की बहुत अच्छी। करमदाद ने हिबा को अपने चाचाजाद भाई और जावेशा के होने वाले ससुराल भेज दिया था, ताकि वो लोग समझ आएँ कि वो हर सूरत जावेशा की शादी इनकी बेटी बतूल से ही करेंगे। यहाँ बतूल, इसकी माँ जुलेखा और बाप साईं फजल रहते थे। बतूल इनकी इकलौती औलाद थी और सारी जायदाद की इकलौती वारिस। ये ले पुत्र, ये खाना खा ले, दर्द में आराम मिलेगा। अम्मा सकीना ने एक पेन किलर हिबा की तरफ बढ़ाई थी, जो वो अपनी चादर के पल्लों में छुपा कर लाई थी। हिबा ने चुपचाप ली और निकली। खाना खाने के बाद कब इसकी आंख लगी से पता नहीं चला।
بابا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ہبا اپنے بابا کو بتا رہی تھی، جو کہ اس کے زخم صاف کر رہے تھے اور ان پر مرہم لگا رہے تھے۔ بابا مجھے گھر جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، مجھے ساتھ لے جائیں۔ اب وہ رو رہی تھی مگر علی خان اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، نہ بول رہے تھے بابا مجھ سے بات کریں، نہ وہ بار بار علی سے کہہ رہی تھی مگر وہ اسے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر واپس جانے لگی تو اس کے پاؤں میں گر گئی اور بول رہی تھی بابا مجھے گھر جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے، مگر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور جاتے جاتے صرف ایک جملہ بولے تھے، تم نے ایسا کیوں کیا ہبا؟ اب تم گھر واپس نہیں جا سکتی، کبھی نہیں جا سکتی، میں پہ قصور ہوں بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا۔ مگر وہ اس کی طرف دیکھے بنا ہی لوٹ کے تھے۔ بابا بابا اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے احساس ہوا خواب دیکھ رہی تھی، مگر وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا مگر اس کی کوئی سن نہیں رہا تھا۔ آج ان کو یہاں آئے 4 روز ہو چکے تھے اور زارا اور انور نے بہت سا سامان سیٹ کر لیا تھا۔ نور اب بھی بوتیک پر جا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زارا نے تو کبھی کام کے لیے گھر سے قدم باہر نکالا ہی نہ تھا اور نہ اسے کبھی ضرورت پیش آئی تھی، مگر اب علی کی وفات کے بعد حالات بدل گئے تھے اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بوتیک کے جوڑے سلائی کر دیا کرے گی۔ بوتیک قریب ہی تھی تو وہ نور کو چھوڑنے اور لینے خود جاتی تھی۔ حمد آج بھی پریشان بیٹھا ہبا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ زاویار اب نہیں آتا تھا، اگر کبھی آ بھی جاتا تو ہبا کے حال کا چکر لگا کر واپس چلا جاتا۔ نور کی بہت مدد کی اس نے، نور کے ساتھ گھر بھی اسی نے ڈھونڈ کر دیا تھا۔ زارا سے بھی مل چکا تھا احمد کا دوست بن کر، مگر دکھ کم نہیں ہو رہا تھا اور وہ ہبا کو تلاش کر کے تھک گیا تھا۔ جب اسے ایک اہم سراغ ملا، جب اسے نامعلوم بندے نے آ کر ہبا کی شادی کی تقریب اور اس کے نکاح کی تصویر علی خان کو دکھائی تھی تو وہ یہ غم نہیں سہ سکے تھے اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آج زارا کی ہی زبان سے اسے یہ نامعلوم بندے کی جھلک دکھائی دی تھی تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا، جلدی سے اپنے ڈیرے کی طرف چل دیا تھا۔ کرم دادا آج کل کچھ بیمار تھا اور سارا کام زاویہ شاہ ہی دیکھتے تھے، تو ایسے میں یوں اچانک ڈیرے پہ آ جانا معمولی کی بات تھی۔ شکورے زاویار نے شکورے کو آواز دی تو بھاگتا ہوا آیا تھا۔ جی سائیں، اس دوڑنے سے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ چل زمینوں پر جانا ہے، جو حکم سائیں، وہ کہتا ہوا جیپ کے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ زاویہ اور اس کا خاص ملازم رحمت بھی سوار ہو گئے تھے۔ زاویار شاہ، وہ یہ نام اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا رکھا تھا، پھر وہ یہاں کیسے ہو گیا؟ وہ جب بھی آتا اسے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اوپر ہال میں پہنچ جاتا۔ وہ 4 سے 5 گھنٹے سے یوں ہی دیکھتا، وہ بہت سارے سوٹ اس کو دکھاتی، سبھی اس کی پسند کے ہوتے۔ وہ لیڈی سوٹ اسے پہن کر چیک کرواتی تو اس کی تصویر اپنے موبائل میں قید کرتا اور سلیکٹ بیک کے الفاظ ادا کرتا نیچے کاؤنٹر پر پہنچ جاتا۔ اس سے بڑھ کر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے جاتے جاتے وہ اس کا بونس دینا نہیں بھولتا تھا، مگر وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا اور وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کے آنے کے بعد وہ اسے کنکھیوں سے بار بار دیکھتی تھی، مگر اس کے رویے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، نہ ہی اس سے بڑھ کر کبھی کوئی بات کی تھی۔ اس کے دل کا حال وہ کیسے جان گیا تھا، اور اگر جان بھی گیا تھا تو ہبا سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ اندھیرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی۔ معاف کر دے سائیں، شکورے کی رونے کی آواز خالی زمینوں میں گونج رہی تھی۔ زاویار اسے پہچان گیا تھا اور اب اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 4 گھنٹے مار کھانے کے بعد آخر وہ بول پڑا تھا، کس نے یہ سب کرمداد کے کہنے پر کیا تھا، اور ہبا فضل دین کی حویلی میں ہے۔ بطول اس کا جو حال کرے گی اسے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ لڑکی جس کا خیال اس نے سائے کی طرح رکھا تھا، اسے اس حال میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ آج اسے اپنے دوست کی شادی میں جانا تھا تو وہ اچھا سا ڈریس لینے بوتیک گیا تھا۔ وہ پہلے بھی احمد سے ہی کپڑے لیتا تھا، مگر آج کچھ جلدی تھی۔ احمد نے ہبا کو بلایا تو وہ اسے بہت زیادہ پیاری لگی تھی، اور جب اس نے غصے سے کہا کہ کپڑے دکھاؤ تو وہ ڈر گئی تھی، اور زاویہ شاہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ بونس اور کسی کے لیے دے کر جاتا تھا، مگر اس کو تو دل ہی دے آیا تھا۔ اسے 4 گھنٹے بگانا اور پھر پہن کر چیک کرنے کا کہنا سب وہ جان بوجھ کر کرتا تھا۔ وہ اسے سوٹ نکالنے کا اشارہ کرتا تو وہ بڑی مگن ہو کر کپڑے دکھاتی تھی، اور پھر بہت سارے سوٹ نکال کے اسے دکھاتی اور سوالی نظر سے اسے دیکھنے لگتی، تو اس کا دل اچھل کر باہر آ جاتا تھا۔ وہ مور کہتا تھا، وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتی، اس کا دل کرتا اسی لمحے سے خود میں سمٹ لے، لیکن وہ خود کو کنٹرول کرتا اسے پیار سے دیکھے جاتا تھا۔ جب سلیکٹ کہتا تو وہ بڑی مشکل سے سوٹ الگ کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ وہ اسے دیکھتا رہتا، جب وہ نظر اٹھاتی تو اسی طرح ظاہر کرتا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ دل کرتا اسے بتائے، اسے پیار کرے، مگر وہ صحیح وقت کے انتظار میں رک جاتا۔ وہ اسے کن آنکھوں سے دیکھتی تھی، وہ مسکرا دیتا تھا، مگر یہ ایک طوفان تھا جو کہ آیا تھا اور اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ابا جی کیا حال ہے اب آپ کا؟ زاویہ شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں پتر، اصل ٹھیک تو تب ہوں گا جب تو میری بات مانے گا، تو ٹھیک ہو جائیں پھر ابا جان، میں بطول سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سچ پتر؟ کرمداد زور سے بولا، پھر ساتھ ہی سنبھال لیا خود کو کہ کہیں زاویہ کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ ناٹک کر رہا ہے۔ پتر خوش رہے شکورے، ابا جی اس کی ماسی مر گئی ہے تو وہ گاؤں گیا ہے، آپ سے ملاقات کرنے کو کہا تھا، میں نے اجازت دے دی۔
اچھا پتر، اب تو ہی مالک ہے ان سب کا۔ ابا جی میری ایک شرط ہے۔ ہاں بول پتر۔ کرم دات نے کہا تھا میں منگنے سے پہلے کچھ دن بطول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اسے سمجھنا چاہتا ہوں، اور بس پتر کوئی مسئلہ نہیں، تو سویرے ہی چلا جا، فضل سے میں بات کر لوں گا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بطول ہبا کو بھول کر اب زاویہ شاہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا اور زاویہ کے آنے سے ہبا کی بھی جان بخشی ہو گئی تھی، مگر اس کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کسی صورت وہ باہر نہ نکلے۔ ڈھول ڈھم ڈھم بج رہے تھے اور زاویہ شاہ اپنی پوری شان سے حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ زاویہ شاہ کے اوپر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ بطول خوشی سے جھوم رہی تھی کہ آخر کو اسے مل ہی گیا تھا، اب اسے کوئی نہیں سے چھین سکتا تھا۔ سلام سائیں۔ حلیمہ نے زاویہ شاہ کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام حلیمہ بھی، آپ کو ابا جی نے یاد فرمایا ہے؟ سائیں کرم ہوئے کل ہی چلی جاؤں گی۔ نہ ابھی جانا ہے آپ کو؟ او شریفے جی سائیں، حلیمہ بھی کو ساتھ لے جانا، ابا جی نے یاد فرمایا ہے، اور اختیار سے حویلی پہنچا دینا۔ جو حکم سائیں شریف نے حلیمہ کو گاڑی میں بٹھایا تھا اور روانہ ہو گیا۔ ہبا نے کچھ ہمت کر کے ہال کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو تھوڑا سا کھول دیا تھا، اور اس سے باہر کے ہال کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ڈھول کی آواز سن کر ہبا کھڑکی کے پاس آئی۔ ہاں یہ وہی تھا، یہ وہی دشمن جاں تھا جس کی وجہ سے وہ آج یہاں قید کاٹ رہی تھی، مگر وہ اتنا دلکش اور خوش تھا کہ ہبا کا دل کیا وہ زور زور سے چیخے چلائے، اس کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنا قصور پوچھے، کیوں اس کو قیدی بنایا گیا اور اس طرح کا رویہ رکھا گیا۔ وہ بطول کا ہاتھ پکڑ کر بڑے انداز سے بیٹھا ہوا تھا، بے احتیاط شرما رہی تھی۔ زاویہ شاہ نے آتے ہی پوری حویلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور جلدی سے اسے باہر لے کر نکل پڑی تھی۔ ہبا ٹوٹ کی تھی اور زاروں کی طرح رو رہی تھی، مگر رونے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ بطول چلو اندر چلیں، زاویہ نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ جی جی چلیں، اسے شرما کر کہا گیا۔ اوپر؟ جی۔ اوپر والا حصہ نہیں دکھاؤ گی حویلی کا؟ جی جی ضرور، کیوں نہیں سائیں آئے نا۔ بطول نے اسے اسٹور چھوڑ کر باقی ساری حویلی دکھا دی تھی۔ رات 12 کے قریب زاویہ کو کسی کے اوپر چڑھنے کی آواز آئی تھی تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ سکینہ تھی جو کچھ لے کر جا رہی تھی اوپر۔ زاویہ اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ بہت احتیاط سے چڑھ رہی تھی جیسے کوئی کام چوری کر رہی ہو، اور زاویہ بھی آہستہ سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اوپر پہنچ کر اس نے ارد گرد نظر ڈالی اور حویلی کی عمارت کی دوسری طرف بڑھ گئی۔ زاویہ تھوڑا حیران ہوا کہ بطول نے اس کو اس طرف لے کر تو نہیں گئی تھی، نہ ہی یہ حصہ دکھایا تھا۔ زاویہ دروازے پہ پہنچنے کے بعد سکینہ نے ایک چابی نکالی اور تالا کھولنے لگی۔ زاویہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ وہ اندر آ جائے۔ اٹھ پتر روٹی کھا لے۔ ہبا کا بھوک سے برا حال تھا کیونکہ بطول نے سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ آج کوئی بھی اسٹور کا دروازہ نہیں کھولے گا، نہ اسے کھانا دے گا، تو وہ آج صبح سے ہی بھوکی تھی۔ سکینہ کے اندر داخل ہوتے ہی زاویہ بھی آہستہ سے دروازے کے پاس پہنچ گیا تھا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ وہی تھی، اس کو تکلیف ہوئی تھی اس حال کو اس حال میں دیکھ کر، مگر وہ وقت ضائع کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ سائیں آپ؟ حلیمہ زاویہ شاہ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ساکت بن گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ہبا قریب ہوئی اسے چھپاک سے تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا تماشا دیکھنے آئے ہو زاویہ شاہ؟ روتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ وہ ساکن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا جس نے بنا پوچھے ہی اسے سزا دے ڈالی تھی۔ زاویہ نے ایک جھٹکے سے اسے پاس کیا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور اس سے اپنا قصور پوچھ رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اسے باہوں میں بھر کر کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہبا، بڑی مشکل سے اتنا ہی کہہ پایا تھا وہ، اس کے آنسو بہہ گئے تھے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ابا جی اس حد تک چلے جائیں گے، مگر اب میں آ گیا ہوں نا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ ہبا ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ کس رشتے سے لے کر جائیں گے آپ مجھے یہاں سے؟ لگتی کیا ہوں میں آپ کی؟ مجھے اس جرم کی سزا دی گئی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں، مگر میں نے تو کیا ہے نا، اور میرے جرم کی سزا میری جان کو دی گئی ہے۔ وہ خاموش انسان آج بول رہا تھا اور وہ چپ کھڑی سے سن رہی تھی۔ مگر کیوں؟ آپ کے جرم کی سزا آپ کو ملنی چاہیے تھی زاویہ شاہ، مجھے کیوں دی گئی؟ سزا تو مجھے ملی ہے ہبا۔ یہ 2 ماہ میں نے جس طرح گزارے ہیں میں ہی جانتا ہوں، پل پل مرا ہوں، پل پل جیا ہوں۔ کاش میں پہلے بتا دیتا تمہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آج سے نہیں بلکہ اس دن سے جب تم پہلی بار ملی تھی، میں وہاں صرف اور صرف تمہارے لیے بار بار جاتا تھا، تمہیں گھنٹوں تک دیکھتا رہتا تھا، صرف اس لیے کہ تم میرے سامنے رہو۔ وہ بول رہا تھا اور ہبا بدھ بنی کھڑی سن رہی تھی۔ میں چاہتا تو پہلے ہی تمہیں حاصل کر لیتا، مگر میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتا تھا، کوئی زبردستی نہیں چاہتا تھا کرنا چاہتا تھا تمہارے ساتھ۔ میں پل پل تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تمہاری حفاظت کرتا، مگر اس پل نہ جانے تم کیسے مجھ سے جدا ہو گئی۔ ابا جی نے مجھے اپنی بیماری میں پھنسا کر تمہیں اغوا کروا لیا اور میں اس بات سے انجان رہا۔ یہ کہہ کر زاویہ نے اپنے ہونٹ ہبا کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ سکینہ بدھ بنی کھڑی تھی اور سب دیکھ رہی تھی۔ آپ کا شکریہ سکینہ بھی، آپ نے میری جان کی حفاظت کی، یہ تو انسانیت کے ناطے کیا سائیں۔ ایک مدد اور کر دیجیے گا۔ حکم سائیں، کل اسٹور کا دروازہ کھلا رہنے دینا۔ جی جی جو حکم سائیں۔ اب آپ جائیں، میں خود اپنی جان کو کھانا کھلاؤں گا۔ اور ہاں سکینہ بھی۔ جی جی سائیں، اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجیے گا۔ جو حکم سائیں۔ سکینہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ زاویہ ابھی بھی ہبا کو ساتھ لگائے بیٹھا تھا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اسے چھوڑ کر یہاں سے جائے، مگر اسے اور بھی بہت کچھ کرنا تھا، تو وہ ہبا کو پیار کر کے کھڑا ہوا اور اس سے اپنی باہوں میں بھر کر پورے اطمینان سے بولا، اب بس میری جان، کل تو میرے ساتھ ہوگی۔
اب آج ہی جلدی پہنچیے گا، اب اور صبر نہیں ہو رہا۔ پتر تھوڑا صبر کر آ جاؤں گا، کل کیوں اتنا بے صبرا ہو رہا ہے؟ زاویان نے کرمداد کو فون کر کے حویلی بلا لیا تھا اور کم شام منگنی کی بہت بڑی تقریب کا اہتمام کرنے کو کہہ دیا تھا۔ کرمداد بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کی دلی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بطول کے ساتھ اس کی تمام جائیداد کا مالک بھی کرمداد بننے والا تھا، تو اس نے دیر کیے بنا ہی صبح نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہبا نے کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے صوفے پر برجمان تھا۔ کرمداد صاحب بیٹھا حقہ پینے میں مصروف تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گا میں بطول سے شادی۔ آپ فضل تایا کو انکار کر دیں، میری پگ رولنا چاہتا ہے اور مجھے خاندان میں رسوا کرنے پر تل کیا ہے۔ کرمداد غصے سے بولا تو حقہ پینے لگا۔ ابا جی، میں پگ رولنا نہیں چاہتا اور نہ آپ کو کسی کے سامنے رسوا کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ زاویہ شاہ نے وضاحت دی تھی، میرا فیصلہ اٹل ہے پتر، اس گھر کی نو صرف اور صرف بطول ہی بنے گی۔ ابا جی، وہ پسند نہیں ہے مجھے، نہ ہی پڑھی لکھی ہے، اور تو اور چاہل اور بس اور پتر، بس میری زبان ہو گئی ہے فضل سے، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کروں گا۔ ابا جی تو ٹھیک ہے، میرے مرنے کا انتظار کر۔ اکھو کرمداد کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ابا جی، مجھے پیچھے رہا ہاتھ نہ لگا، مجھے کرم نے زوردار ہاتھ جھٹک دیا تھا، وہ گھبرا کر رہ گیا تھا۔ شکورے کدھر مر گیا ہے، جلدی سے ابا جی کو دوائی دے۔ کوئی لوڑ نہیں ہے مجھے دوائی دینے کی، کرمداد بھڑکا تھا۔ ابا جی جو مرضی کر لیں، میں بطول سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، کمرے سے باہر نکل گیا۔ شکورے ابا جی کی دوائی دے کر ان کو ہدایت دیتا ہوا حویلی سے ہی نکل گیا تھا۔ شکورے، مجھے اس لڑکی کا پورا ریکارڈ چاہیے، سنا تو نے؟ کرمداد نے شکورے کو ہبا کے پیچھے لگا دیا تھا، وہ ہر وقت اس کے پیچھے ہوتا تھا، وہ اسی رات کو ہبا کو اغوا کر لیتا، مگر اسی لمحے زاویہ شاہ کے جانے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا اور جا کر ساری بات کرمداد کو بتا دی۔ سائیں میں تو اس انتظار میں تھا کہ وہ لڑکا خود ہی لڑکی کو انجام تک پہنچا دے گا، پر اچانک ایک اجنبی پتہ نہیں کدھر سے آیا اور اس نے آتے ہی کسی بجلی کی طرح حملہ کیا تھا۔ سائیں میں تو چھپ کر تماشا دیکھ رہا تھا، جب وہ اجنبی واپس پلٹا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور سائیں کو وہ لمبا کرتے بولا، وہ تو اپنے چھوٹے سائیں تھے۔ شکورے کی بات سنتے ہی کرمداد سمجھ گیا تھا یہ معمولی دل لگی نہیں ہے۔ شکورے، کرمداد نے کہا، جی سائیں روانہ ہو جا، جو حکم سائیں۔ ہبا اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکی تھی اور بہت آرام سے اپنی خاموش محبت کا اظہار کر کیا تھا۔ زاویہ سامنے صوفے پر بیٹھا اس بار کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو ہبا نے اسے رات کو دکھائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے وہاں سے دیکھ رہی ہوگی، اس لیے بے ساختہ اس کی نظریں بار بار اس کھڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ابا جی، میں نے بات کرنی تھی۔ ہاں بول پتر، رات کو سارا گاؤں جمع ہونا چاہیے۔ ہاں آہو پتر، سارا پنڈ آئے گا، اپنا بھی اور فضل کا بھی۔ اور کیوں اوئے فضل بھرا؟ جی چودھری جی، ایسا ہی ہوگا، وہ تو بے ساختہ کہکا لگا گیا تھا۔ زاویہ بھی مجبوراً مسکرا دیا تھا۔ بطول پتری کچھ کھا لے، سویرے سے کمرے میں گھسی ہوئی ہے۔ اماں جی آج تو بھوکی مر گئی ہے میری، تو خوشی سے خوش رہے میری دھی۔ زلیخا نے دعا دی اور بولی تھی، سکینہ اور سکینہ جی بی سائیں، اس چھوری کو بھی رات کے بچے ٹکڑے دے آنا، مر جائے گی۔ نہیں اماں سائیں، اس کو کچھ نہیں دینا، نہ پتری اپنے سر کا صدقہ دیتے ہیں۔ اماں سائیں جیسے آپ کی مرضی، جا سکینہ دے آ۔ اچھا بی سائیں، یہ کہہ کر سکینہ بھی ہبا کو رات کے بچے ہوئے ٹکڑے دینے چلے گئی تھی۔ ابا جی وہ دوڑتا ہوا آیا تھا اور آتے ہی سب ملازموں پر بھڑک پڑا تھا۔ شکورے کدھر مرا تھا تو اب بتا رہا ہے مجھے؟ سائیں بٹے سائیں سرکار نے بتانے سے منع کیا تھا، اس نے شکورے کو ٹانگ ماری تو دور جا گرا تھا۔ معاف کر دے سائیں، غلطی ہو گئی، چل دفعہ ہو جا، گاڑی کا انتظام کر، ابا جی کو شہر لے کر جانا ہے، جو حکم سائیں۔ ابھی کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور زاویہ جلدی سے کرمداد کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابا جی مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہو جائیں گے آپ جلدی سے، آپ کو میری قسم ہے۔ ٹھیک ہو پتر، کرم نے آہستہ آہستہ کہا تھا، ڈاکٹر تو چنگے بھلے بندے کو بیمار کر دیتے ہیں، اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا اور اسی وقت شہر کے بڑے ہسپتال میں لے کر جاؤں گا۔ سائیں گاڑی تیار ہے، شکورے نے آ کر اطلاع دی تھی۔ چلو اٹھو ابا جی، اور وہ کرمداد کو لے کر شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ صبح سے گاؤں حویلی سے فون کر کے شکورے نے کرمداد کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ سارے کام چھوڑ کر حویلی پہنچ گیا اور اب دادا کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کرمداد کو ڈاکٹر نے کرمداد کی حالت بتائی تھی اور وہ تشویش حالت میں تھے، رپورٹ بہت خراب تھی زاویہ صاحب۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اس کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر ابا جی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سنا آپ نے؟ میں ہر وقت یہاں موجود ہوں، آپ 15 دن کے بعد اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی ڈاکٹر نے، اور وہ کرمداد کو لے کر حویلی آ گیا تھا۔ 15 دن سے وہ بدیک بھی نہیں کیا تھا اور نہ اسے ہبا کے یوں گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کی خبر تھی۔ 20 دن کے بعد اسے واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ کرمداد اسے بے فکر رہنے کا کہہ کر اندر چلا گیا اور وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ آج آتے ہی اسے سب سے پہلے بوتیک پر جانا تھا اور ہبا کو دیکھنا تھا، لیکن یہاں کیسے شدید جھٹکا لگا، وہ گھر سے بھاگ گئی اور شادی کر لی۔ نہیں
ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے آج تک کسی کو بھی اس کے قریب آنے نہیں دیا تھا، پھر اچانک کیسے کوئی بھگا لے گیا اور وہ چلے گی کیسے؟ اس کے جتنے بھی رشتے آئے تھے وہ انہیں بھگا دیا کرتا تھا، کبھی ڈرا کر تو کبھی اس کی جاب کا بتا کر، پھر نہیں وہ کسی مشکل میں ہے، دل زور زور سے گواہی دے رہا تھا، اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ حمد بھی بہت زیادہ پریشان تھا اور ان کی ہر ممکن مدد کر رہے تھے۔ علی کے اچانک انتقال نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اوپر سے لوگوں کے طعنے دے کر ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ پھر وہ زاویار اور حمد کی وجہ سے ہی دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے تھے، وہ جا کر کچھ پریشانیاں کم ہوئی تھی۔ زاویار اب ہبا کے گھر میں بھی جانے لگا تھا اور زارا سے پردے میں بات چیت بھی کرتا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ ہبا گھر سے بھاگ نہیں سکتی، یہ سب سازش ہے۔ مگر بیٹا، ہماری تو کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، زارا نے کہا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر زارا نے ہی اسے اس شخص کا بات کرنے کا طریقہ بتایا تو وہ سب سمجھ گیا تھا۔ حلیہ تو کچھ بدل لیا، مگر زبان اور بات کرنے کا انداز زاویار کو شکورے تک لے گیا تھا۔ مار کھانے کے بعد وہ سب اگل رہا تھا کہ اس نے ہبا کو کرمداد کے حکم پر اغوا کیا اور پھر قید کر لیا، پھر اس کے بعد اس کی جھوٹی تصویر اور نکاح نامے اس کے باپ کو دکھا دیے، جس کے بعد وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ اسی دوران اس نے کرمداد کی جعلی رپورٹ اور اس کے بے بنیاد 2 ہفتے ہسپتال میں داخل ہو کر گزارنے کا بھی انکشاف کیا۔ اسی دوران اس نے ایک دن صبح ہی ہبا کو گھر سے اغوا کے نکلنے کے بعد اغوا کر لیا تھا اور وہ اسے گاؤں میں لے آیا تھا، کیونکہ ان دنوں زاویار سب بھول کر صرف اپنے باپ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ سب جان لینے کے بعد زاویار کو بہت دکھ ہوا تھا، اس نے ہبا کو نکالنے کے لیے سب پلان بنایا تھا۔ فضل اور کرمداد کو وہ انتظام میں الجھا کر اپنا کام کر گیا تھا۔ سکینہ کھانا دینے کے بعد دروازہ کو کھلا چھوڑ آئی تھی۔ وہ زلیخا کو بتا دیا تھا کہ وہ تالا اچھے سے لگائی ہے۔ زلیخا کو سکینہ پر بھی پورا اعتماد تھا، اس لیے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ زاویار شاہ کا خاص ملازم رحمت ہبا کو بحفاظت نکال لے گیا تھا، جو صرف زاویار جانتا تھا، کیونکہ سکینہ بی کو بھی صرف دروازے کو کھلا چھوڑنے تک کی ہی خبر تھی۔ پنڈال سج گیا تھا اور مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بطول بھی شان سے تیار ہو کر جہازی سائز اسٹیج پر تشریف لا چکی تھی۔ خاندان والے بطول کی قسمت پر رشش کر رہے تھے، جبکہ زلیخا کا تو آج نخرہ ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بطول ان کی اکلوتی بیٹی کرمداد کی حویلی کی واحد ملکہ بننے جا رہی تھی، تو وہ کیسے نہ ہواؤں میں اڑتی۔ زاویار شان سے بیٹھا ہوا تھا اور فضل اور کرمداد اس کے سامنے فقط ڈنگ لیے کھڑے تھے۔ انہیں اس وقت اس طرح کی کسی بھی صورتحال کی توقع نہیں تھی، ہبا ورنہ انکار۔ زاویار شاہ کے الفاظ نے کرمداد اور فضل کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ انکار کا مطلب تھا بطول کی موت۔ ایک لمحے میں ان کی اکلوتی بیٹی کو نصیب و جھلی کا خطاب دے دیا جانا تھا۔ منوس کالی نصیب و جھلی، اور نہ جانے کتنے القابات سے لوگ بطول کو نوازتے۔ کرمداد جو اب تک سمجھ رہا تھا کہ وہ ہبا کو بھول گیا ہے، تو وہ غصے اور شرمندگی کے ملے جلے اثرات لیے کھڑا تھا، اور زاویار اسے اس کی جعلی رپورٹ اور بیماری کے ناٹک کا بھی انکشاف کر گیا تھا۔ وہ اب ایسا کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ لوگ بطول اور زاویار کی رسم کے انتظار میں تھے۔ زاویار شاہ کھڑا ہوا تھا، فضل فوراً بولا مجھے منظور ہے، یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا مگر وہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ رحمت ہبا کو حویلی میں بحفاظت نکال کر لے آیا تھا اور اسے حویلی سے دور اپنے خاص ملازم شریف کے حوالے کر گیا تھا اور وہ اسے لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ کوئی ہوٹل تھا جہاں اس نے ہبا کو اتار کر اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اندر جا کر ہبا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ احمد اور نور کو گلے لگایا اور زارا کے پاؤں میں گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی، بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی اور بڑی مشکل سے جان چھڑوا کے نکلی ہوں۔ زارا نے ہبا کو گلے سے لگایا اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ ہبا بھی رو رو کر ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ علی خان نظر نہیں آ رہے، امی بابا جان کی طرح ہیں۔ اس نے سوال کیا تو زارا نے منہ پھیر لیا اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا نا؟ آپ ان کو مجھ سے ملوا دیں، میں ان کے پاؤں میں گر کے ان سے معافی مانگ لوں گی۔ مجھے پتا ہے وہ زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ اب نور ہبا سے مخاطب ہوئی تھی، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہبا، بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کتنا سننا تھا کہ ہبا چیخنے لگی، چلانے لگی، نہیں میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جھوٹ بول رہی ہو تم۔ بابا بابا، وہ زمین پر گری بے تحاشا رو رہی تھی۔ جب زارا نے اسے گلے لگایا اور صبر کرو بولا، مگر صبر تو آنے سے نہ تھا۔ پھر نور نے اسے ساری بات بتائی کہ وہ کیسے آدمی تمہارا نکاح نامہ لے کر آئے تو ساتھ تمہاری تصاویر بھی تھی۔ بابا یہ سہ نہیں پائے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد شریف نے دروازے پر دستک دی کہ ہبا بی بی چلے، فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ شریف ان کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر واپس چلا گیا اور وہ تینوں ہبا کے ساتھ سکردو جانے والی فلائٹ پر سوار ہو گئی تھی۔ سکردو میں کریم ان کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا اور ان کے پہنچتے ہی انہیں ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ یہاں ایک خوبصورت گھر ان کا منتظر تھا۔ یہ تمہارا گھر ہے ہبا، زاویار نے ہبا کو پیار سے کہا تو وہ پوری طرح سرشار ہو گئی۔ فضل ہاتھ باندھ کر زاویار کے سامنے کھڑا تھا۔
وہ بھاگ گئی ہے پتر، ہمارا یقین کرو، ہم نے اسے غائب نہیں کیا۔ تم بطول کو انگوٹھی پہنا دو، میرے بندے سے جلدی ڈھونڈ نکالیں گے، مگر تم انکار مت کرنا۔ زاویہ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ بطول کو بھی کھڑا کیا۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے اور اس نے انگوٹھی بطول کو پہنا دی اور ساتھ ہی اونچی آواز میں بھی بولا تھا کہ اب نکاح کی تقریب ہوگی، تمام لوگ انتظار کریں۔ اتنا سنا تھا کہ فضل اور کرم دین دونوں ہی صوفے پر ڈیگ گئے تھے۔ ہمیں منظور ہے، کرم داد بولا تھا اور فضل دین نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مولوی آیا، بطول کا نکاح زاویہ سے ہو گیا تھا، رخصتی بھی ابھی ہوگی۔ زاویہ نے غصے سے کہا تو وہ خاموشی سے اتر کر حویلی کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ شکورے، ابا جی کے ساتھ والا کمرہ تیار کروا دو جلدی، ابا جی کی نو کے لیے۔ فون پر وہ شکورے کو ہدایت دے رہا تھا اور کرم داد غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا مگر کچھ بولا نہیں تھا۔ حویلی پہنچ کر اس نے گاڑی سے قدم باہر نکالا اور اپنے اوپر کمرے میں چلا گیا۔ بطول کو کرم داد کے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا اور وہ زاویہ کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ بھاگ گئی ہے تو کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ دوبارہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ اس کا ذمہ دار بطول کو ٹھہرایا جائے گا۔ کرم داد اور فضل دین مان گئے تھے اور وہ بطول کو ساتھ لے کر آیا تھا، مگر وہ اسے اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ بات کرم داد جانتا تھا، کیونکہ وہ غصے و ضد میں اس پر ہی گیا تھا اور ابھی سے یہ بات کرنے کا مطلب تھا کہ خود کو ذلیل کروانا۔ اس لیے کرم داد نے سب وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ حویلی پہنچتے انہیں چھوڑ کر وہ خود شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ یہ کوئی کھنڈر تھا جس کے ارد گرد سنسان جگہ تھی اور بڑی بڑی جھاڑیوں نے سارا راستہ بند کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ اس بات سے غافل ہرگز نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم دوسری جانب موڑ لیے تھے اور ایک جھاڑی کی اونٹ میں ہو گیا تھا۔ تراخ تراخ تھپڑوں کی بوچھار کر دی گئی تھی اور وہ بہت بری طرح سے چلا رہا تھا۔ گن نکال کر اس کے منہ میں گھسا دی، صرف ٹریگر دبانا باقی تھا۔ فضل آج 2 دن بعد ہبا کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے چیخنے چلانے لگتی۔ زارا اس سے بات کرنے کے بعد وہ مزید کراچی نہیں رک سکتا تھا، اسے سگردو جانا تھا، کیونکہ وہ ابھی بھی اس ٹراما سے باہر نہیں نکل پا رہی، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے زاویہ کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ مگر پھر یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ کرم داد اور فضل اس کی جاسوسی کروا رہے ہوں گے، تو اس کا انتظام بھی کروانے والا تھا۔ چھپاک سے تھپڑ رسید کیا گیا تھا، وہ پاس پڑے صوفے پر جا گری تھی۔ بات کرو، کرم داد دم بخود کھڑا تھا اور غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ بات کر، وہ چیخا تھا۔ ابا جی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا پتری، تو رو کیوں رہی ہے؟ فضل نے جلدی سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر ہبا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال لوں گا، اور تم میری جاسوسی کروا رہے تھے۔ لے جا آ کر اسے۔ پتر، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فضل نے صفائی دی تھی۔ چودھری بالے کی آواز سنائی دی تھی۔ مجھے معاف کر دے پتر، فضل کی آواز بھی سنائی دی۔ بطول کو مت مار، مجھے مار دے، مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وعدہ۔ فضل، بہت زیادہ غلط حرکت ہے یہ۔ اب کرم داد کی آواز تھی۔ چودھری، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو بتا دینا کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو 1 منٹ سے پہلے۔ کمرے سے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اٹھو پتر، کرم نے بطول کو اٹھایا اور فون ملایا تھا۔ او وسیم، جلدی سے سارے بندوں کو لے کر واپس آ جاؤ، مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں آ گیا ہوں میری جان، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اب تمہیں۔ وہ ہبا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے سمجھا رہا تھا، بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ کس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا تھا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سامنے صوفے پر حمد بیٹھا ہوتا، ساتھ اس حمد کا دوست باسط بھی۔ ایک طرف مولوی صاحب تشریف رکھے ہوئے تھے۔ زارا اور نور سے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ زارا کی عدت ختم ہو گئی تھی اور وہ ہبا سے نکاح کر رہا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر طرف مبارکباد کی آواز آئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خاموش محبت ساری دنیا بیاں ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے مل چکی ہے۔ وہ اب ہبا علی خان سے ہبا زاویہ شاہ بن گئی تھی۔ بطول غم سے نڈال ہو کر گری ہوئی تھی۔ کرم داد اور زاویہ بھی مہمانوں کو رخصت کر رہے تھے کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی۔ امی سب خیریت ہے؟ ہبا ٹھیک ہے نا؟ مبارک ہو بیٹا، مبارک ہو، زارا نے کہا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، مگر جلدی خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پوچھا، ہبا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بات کر لو۔ ہیلو میرے بیٹے کی ماما۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ جی، میرے بیٹے کے بابا زاویہ شاہ ہے میرے بیٹے کا نام۔ اچھا جی۔ بطول کیسی ہے؟ غم سے نڈال ہے۔ ہاں، غم ہی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر دے، اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اوکے، میں کچھ دن بعد تک آؤں گا، دل تو کر رہا ہے کہ ابھی اٹھ کر آ جاؤں۔ زاویہ، ابھی بطول کو آپ کی ضرورت ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ آرام سے آ جانا۔ اللہ حافظ، لو یو میری جان، بائے۔ بطول کے ماں باپ کا کچھ دن پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کہ جانے کے بعد بطول بہت زیادہ بدل گئی اور اپنی ساری جائیداد یتیموں، مسکینوں، غریبوں میں تقسیم کر دی تھی۔ بابا یاور زاویہ کو بلا رہا تھا۔ دادا کدھر ہیں؟ دادا نماز ادا کر رہے ہیں۔ کرم دادا نے ہبا کو بہت تسلیم کر لیا تھا اور وہ سکردون کے پاس آیا ہوا تھا۔ یاور، میں تو کرم داد کی جان تھی اور وہ جو کہہ دیتا کرتا، کرم داد فوراً مان لیتا تھا۔ کرم داد کے انتقال کے بعد بطول بہت اکیلی ہو گئی تھی۔
نور کی شادی ہو گئی تھی اور احمد اب کالج جانے لگا تھا، تو زارا نے زافیہ سے کہہ کر الگ گھر لے لیا تھا جدھر وہ اور احمد رہتے تھے۔ بڑی ماما آپ ہر وقت کمرے میں کیوں رہتی ہیں؟ حدید بطول کو پکڑ کر باہر لا رہا تھا۔ وہ بطول سے زیادہ اٹیچ تھا، اسی کے ساتھ سوتا تھا، اسی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، روتا ہوا بھی اسی کے پاس جاتا تھا۔ ہبا کے کہنے پر بھی زافیہ بطول کو سکردو لے آیا تھا اور اب وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ بطول ہبا سے بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی مگر حدید سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور تو اور اپنی سکھر والی حویلی بھی حدید کے نام کر دی تھی۔ چھوڑے زافیہ، حد ہے، ویسے مجھے کوئی گفٹ ہی نہیں۔ زافیہ نے ہبا کو پکڑ کر گلے سے لگایا تو وہ دونوں زور سے ہنسنے لگے تھے۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔